دوستو آپ نے شاید کبھی غور نہ کیا ہو لیکن سچ یہ ہے کہ آپ پوری زندگی اپنی طاقت ضائع کرتے رہے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کو زخم لگا کہاں تھا۔ ہر بار جب آپ نے کسی ایسے انسان کو جواب دیا جو آپ کے ایک لفظ کے بھی قابل نہیں تھا، آپ نے اپنی توانائی کا ایک حصہ اسے دے دیا۔ ہر بار جب آپ نے خود کو ان لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کی جو پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، آپ نے اپنے جذبات کی چابی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ وہ سچ ہے جو کمزور لوگ ساری زندگی نہیں سمجھ پاتے اور طاقتور لوگ ایک بار سمجھ لیں تو کبھی بھولتے نہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی توجہ مفت نہیں ہے، یہ وہ سب سے قیمتی چیز ہے جو آپ کے پاس ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ زیادہ تر لوگ اپنی یہی قیمتی چیز ان لوگوں پر لوٹا دیتے ہیں جو ان کے لیے ایک قدم چلنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ 500 سال پہلے ایک آدمی اس راز کو سمجھ چکا تھا، اس کا نام تھا میکاویلی۔ اس نے طاقت کے کھیل کو بہت گہرائی سے دیکھا تھا اور وہ ایک بات اچھی طرح جانتا تھا، جو انسان دوسروں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ آخر گرتا ہی ہے، اور جو انسان خود کو روک لیتا ہے وہی اصل میں طاقت حاصل کرتا ہے۔ آج آپ ایک ایسا فن سیکھنے جا رہے ہیں جو عام لوگوں کو طاقتور لوگوں سے الگ کرتا ہے، لوگوں کو نظر انداز کرنے کا فن، ٹھنڈا، خاموش اور حساب کے ساتھ کیا گیا نظر انداز۔ کیونکہ جب آپ یہ راز سمجھ لیتے ہیں تو پھر کوئی بھی انسان آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل نہیں سکتا، اور اسی لمحے طاقت کا اصل کھیل آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ خاموشی کا فلسفہ۔ میکاویلی نے کبھی پیچھا کیوں نہیں کیا؟ 500 سال پہلے فلورس کی گلیوں میں ایک آدمی خاموشی سے دنیا کو دیکھ رہا تھا، اس کا نام تھا میکاویلی۔ وہ جنگ کے میدان میں تلوار لے کر نہیں لڑتا تھا، وہ لوگوں کے دماغ پڑھتا تھا۔ اس نے تخت بنتے بھی دیکھے اور تخت ٹوٹتے بھی۔ اس نے شہزادوں کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، جرنیلوں کو دیکھا، مذہبی رہنماؤں کو دیکھا، اور وہ ایک چیز کو بڑی باریکی سے سمجھ رہا تھا، طاقت۔ وہ طاقت کو ایسے سمجھتا تھا جیسے ایک ماہر سرجن جسم کے ہر رگ و پے کو سمجھتا ہے۔ سالوں کے مشاہدے کے بعد اسے ایک سچ صاف نظر آنے لگا، ایک ایسا سچ جو آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے۔ جو آدمی پیچھا کرتا ہے وہ آخر کار ہار جاتا ہے، اور جو آدمی خود کو روک لیتا ہے وہی اصل میں جیت جاتا ہے۔ میکاویلی انصاف کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ صرف نتیجے دیکھتا تھا، اور نتیجے ہمیشہ یہی بتاتے تھے۔ جو لوگ اپنی موجودگی کو ہر وقت سب کے سامنے رکھتے تھے وہ عام ہو جاتے تھے، لوگ انہیں معمولی سمجھنے لگتے تھے، لیکن جو لوگ اپنی موجودگی کو روک کر رکھتے تھے وہ نایاب بن جاتے تھے، اور جو چیز نایاب ہو دنیا ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ سوچیں، جو شہزادہ ہر تنقید کا جواب دیتا تھا لوگ اسے کمزور سمجھتے تھے، جو ہر الزام کی وضاحت کرتا تھا لوگ اسے دفاعی سمجھتے تھے، لیکن ایک اور قسم کا شہزادہ بھی ہوتا تھا، وہ خاموش رہتا تھا، وہ جواب نہیں دیتا تھا، وہ اپنے دشمنوں کو چیخنے دیتا تھا، باتیں کرنے دیتا تھا، الزام لگانے دیتا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ لوگ اس سے ڈرنے لگتے تھے، کیونکہ خاموشی خالی نہیں ہوتی، طاقتور پیغام ہوتی ہے۔ خاموشی کہتی ہے کہ تم میرے جواب کے قابل نہیں ہو، تمہاری بات میری توانائی کے لائق نہیں ہے، میں اس سطح پر کھڑا ہوں جہاں تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے، جہاں تک تمہاری باتیں نہیں پہنچ سکتی، جہاں تک تمہارے الزام نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے میکاویلی نے لیڈروں کو ایک عجیب مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ لومڑی بنو اور شیر بنو۔ لومڑی اتنی چلاک ہوتی ہے کہ جال کو پہچان لیتی ہے، شیر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی لڑائی لڑنی ہے اور کون سی لڑائی اس کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن آج کا مسئلہ کچھ اور ہے، زیادہ تر لوگ نہ لومڑی ہے نہ شیر، وہ ایسے کتوں کی طرح ہو گئے ہیں جو ہر گزرتی گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کوئی کچھ کہہ دے تو فوراً جواب دیتے ہیں، کوئی تنقید کر دے تو فوراً وضاحتیں شروع کر دیتے ہیں، کوئی اشتعال دلائے تو فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، کوئی ایک دن بات نہ کرے تو ساری رات اس کے غم میں جاگتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ خود ہی تھک جاتے ہیں، ان کی توانائی ختم ہو جاتی ہے، ان کی عزت بھی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو ایسا انسان نہیں بننا، آپ کو ایک مختلف اصول سیکھنا ہے۔ طاقت شور نہیں کرتی، طاقت چیختی نہیں، طاقت ہر بات کا جواب نہیں دیتی، طاقت وضاحتیں نہیں دیتی، طاقت صرف موجود ہوتی ہے، اور جب حقیقی طاقت موجود ہوتی ہے تو دنیا خود بخود اس کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، دنیا خود بخود اس کو ماننے لگتی ہے، اور دنیا اس کو تسلیم کرنے لگتی ہے، اور خود کو اس طاقت کے آگے سرنڈر کرنے لگتی ہے۔ نظر انداز کیے جانے کی نفسیات۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، جب آپ کسی انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ یہ ڈارک سائیکالوجی کا ایک بہت طاقتور اصول ہے۔ جب آپ کسی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، اس کے میسج کا جواب نہیں دیتے، اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، تو اس کے دماغ میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ نیورو سائنس اس کیفیت کو سوشل ریجیکشن کہتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ریجیکٹ کیا جاتا ہے، تو دماغ کے وہی سے متحرک ہوتے ہیں جو جسمانی
درد کے وقت ہوتے ہیں، یعنی نظر انداز ہونا انسان کو وقت درد دیتا ہے اور وہ اس بے چینی کو اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے، اپنے معدے میں محسوس کرتا ہے، اور سب سے مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس احساس سے بچ نہیں پاتا۔ جس انسان کو آپ نظر انداز کرتے ہیں وہ بار بار ہر بات کو یاد کرنے لگتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ آخر اس نے کیا غلط کہا تھا، وہ اپنے ذہن میں پچھلی گفتگو دہراتا ہے، کبھی رات کو اچانک جاگ جاتا ہے اور سوچتا ہے کاش وہ بات میں نے نہ کہی ہوتی، کاش اس نے ایسا رویہ نہ اپنایا ہوتا۔ وہ میسج لکھتا ہے لیکن پھر مٹا دیتا ہے، وہ اپنے ذہن میں گفتگو کی مشق کرتا ہے مگر وہ گفتگو کبھی حقیقت میں نہیں ہوتی۔ ایسا آپ اس کے ذہن میں ایک بھوت بن جاتے ہیں، ایک ایسا خیال جو بار بار اس کے دماغ میں آتا رہتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ کو نظر انداز ہونا برداشت نہیں ہوتا۔ ہم فطرتاً چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہماری بات سنیں اور ہمیں جواب دیں، ہماری باتوں پر رد عمل دیں، لیکن جب آپ کسی کو یہ بنیادی چیزیں نہیں دیتے تو اس کا دماغ جواب ڈھونڈنے لگتا ہے، پھر وہ آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اپنے رویے بدلتا ہے، کبھی زیادہ نرم ہو جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، آپ نے بس نظر انداز کیا تھا، بس آپ نے خاموشی اختیار کی ہوتی ہے۔ یہی اصل طاقت ہے۔ کمزور لوگ توجہ مانگتے ہیں، وہ بار بار میسج بھیجتے ہیں، وضاحتیں دیتے ہیں، خود کو جسٹیفائی کرتے ہیں، خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن طاقتور لوگ ایک مختلف ہتھیار استعمال کرتے ہیں، وہ توجہ نہیں دیتے، وہ اگنور کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اسی کی غیر موجودگی کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیتے ہیں۔ اسٹریٹجک دوری کا فن، یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ غائب ہو جانا اور حکمت کے ساتھ پیچھے ہٹ جانا، یہ دونوں ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ غائب ہو جانا اکثر کمزوری ہوتی ہے، لیکن سوچ سمجھ کر پیچھے ہٹنا یہ اصل طاقت ہوتی ہے۔ جو انسان اس فن کو سمجھ لیتا ہے وہ ہر جگہ موجود ہو کر بھی دور رہنا جانتا ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، لوگوں کو سن بھی رہا ہوتا ہے، مگر جذباتی طور پر ان سے جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ وہ سنتا ہے مگر ہر بات کو دل پر نہیں لیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی توانائی کہاں خرچ ہونی چاہیے۔ اس فن کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کی توجہ کہاں جائے گی۔ آپ ہر بحث میں نہیں کودتے، ہر تنازع کا حصہ نہیں بنتے، ہر چھوٹی بات پر اپنا وقت اور ذہنی سکون ضائع نہیں کرتے۔ آپ اپنی توانائی کو سنبھال کر رکھتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی جنگجو اپنی تلوار سنبھال کر رکھتا ہے۔ وہ اسے ہر وقت نہیں لہراتا، وہ اسے صرف اس وقت نکالتا ہے جب لڑائی واقعہ ضروری ہو اور جب جیت ممکن ہو۔ آج کے زمانے میں زیادہ تر لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ ہر وقت دستیاب رہتے ہیں، ہر کال کا فوراً جواب دیتے ہیں، ہر میسج کا فوراً جواب دیتے ہیں، ہر بات میں اپنی رائے دیتے ہیں، ہر جگہ خود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہر جگہ اپنی اہمیت زبردستی منوانا چاہتے ہیں، اور ایسا ایسا وہ عام ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، عام ہونا طاقت کا دشمن ہے۔ جو انسان ہر وقت دستیاب ہو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو کبھی کبھی خاموش ہو جائے، کبھی کبھی پیچھے ہٹ جائے، وہ نایاب بن جاتا ہے۔ اور دنیا کا اصول ہے، جو چیز نایاب ہو لوگ ہمیشہ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ بے حسی کی تربیت۔ لوگوں کو نظر انداز کرنے کی بات سننے میں بہت آسان لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اسے کرنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ یہاں آپ کا سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کی بے عزتی کرے تو دل میں آگ لگتی ہے، کوئی آپ کو غلط سمجھے تو غصہ فوراً اوپر آ جاتا ہے، کوئی آپ کو نظر انداز کرے تو آپ اداس ہو جاتے ہیں، کوئی آپ کے میسج کا جواب نہ دے تو آپ کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور اسی لمحے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، جواب دو، اسے بتاؤ کہ وہ غلط ہے، اپنا دفاع کرو، جسٹیفیکیشن دو، اسے راضی کرو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار جاتے ہیں۔ وہ جذبات میں آ کر فوراً رد عمل دیتے ہیں، بات بڑھ جاتی ہے اور آخر میں وہ خود کو ہی کمزور نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن طاقتور لوگ جہاں ایک مختلف راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، وہ ایک لمحہ لیتے ہیں، گہری سانس لیتے ہیں اور اپنے غصے کو خود کے اندر سے گزر جانے دیتے ہیں۔ وہ چہرہ نہیں بدلتے، آواز نہیں بدلتے، وہ بالکل خاموش رہتے ہیں، بالکل ایسے جیسے ایک پتھر جسے کوئی ہلا نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں جس انسان کو اپنے رد عمل پر قابو نہیں، وہ دراصل ایک کٹ پتلی ہے۔ کوئی بھی آ کر اس کے جذبات کے دھاگے کو ہلا سکتا ہے، کوئی بھی اسے غصہ دلا سکتا ہے، کوئی بھی اسے کھیل سکتا ہے، کوئی بھی اسے اداس کر سکتا ہے، کوئی بھی اسے رلا سکتا ہے۔ لیکن جو انسان بے نیازی سیکھ لیتا ہے، جو ہر بات پر رد عمل نہیں دیتا، جو ہر اشتعال میں نہیں آتا، جو دوسروں کی وجہ سے اداس نہیں ہوتا، وہ ایسا ایک ایسی طاقت حاصل کر لیتا ہے جہاں لوگ اسے چھیڑنے سے پہلے سوچتے ہیں، جہاں لوگ اس کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں چیزوں کو سوچتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان انٹچیبل ہو جاتا ہے۔ سماجی شطرنج۔
हर इंसानी ताल्लुक दार हकीकत एक शतरंज का खेल होता है। फर्क सिर्फ ये है कि ज्यादातर लोग इस खेल को खेल तो रहे होते हैं मगर उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता। वो हर बात पर जज्बाती रद्द-ए-अमल देते हैं। कोई कुछ कह दे तो फौरन जवाब देते हैं, कोई तनकीद कर दे तो फौरन दिफा में आ जाते हैं, कोई इश्तियाल दिलाए तो गुस्सा दिखा देते हैं और इसी जल्दबाजी में, इसी गुस्से में वो अपनी पोजीशन खुद कमजोर कर देते हैं। ताकत का असल माहिर इस खेल को मुख्तलिफ अंदाज में खेलता है। वो जानता है कि हर चाल चलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे ताकतवर चाल यही होती है कि आप कोई चाल न चलें, कोई रद्द-ए-अमल न दें, कोई जवाब न दें। जब आप किसी इंसान को सोच समझ कर नजरअंदाज करते हैं तो दरअसल आप उसे मजबूर कर देते हैं कि वो अगली चाल चले। अब खेल उसके हाथ में नहीं रहता, वो आपके पास आ जाता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, वजाहतें देने लगता है। वो चाहता है कि आप उसकी बात सुने, उसकी बात को समझें, उसे अहमियत दें, क्योंकि खामोशी उसे बेचैन कर देती है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ ताकत का तवाजुन बदल जाता है। जो इंसान हर बात पर रद्द-ए-अमल देता है वो हमेशा दिफा में रहता है, लेकिन जो इंसान खामोश रहना जानता है वो खेल को कंट्रोल करने लगता है। इसलिए समाजी जिंदगी में भी जीत हमेशा उसकी होती है जो कम हरकत करता है मगर हर हरकत सोच समझ कर करता है। ज्यादा परवाह करने का खतरा। ज्यादातर लोग एक जाल में फंसे हुए हैं। वो दूसरों की राय की फिक्र में अपनी जिंदगी जाय करते हैं। सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। रात को सोते हैं, पूरी गुफ्तगू और हर रद्द-ए-अमल ज़हन में दोहराते हैं। ये आजादी नहीं, ये ज़हनी गुलामी है। जब आप दूसरों की राय को अहम बना लेते हैं तो दर हकीकत आप अपने दिमाग की चाबियां उनके हाथ में दे देते हैं। वो एक तारीफ से आपको खुश कर सकते हैं, वो एक बेमैनी जुमले से आपको तोड़ सकते हैं। यही कमजोरी है जो ताकतवर इंसानों में नहीं होती। ताकतवर इंसान अपनी तवानाई को ज़ाय नहीं करता, वो अपने मकसद की परवाह करता है, अपनी जिंदगी के मिशन की परवाह करता है। वो उन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करता जो उसके रास्ते में गैर मुतल्लिक हैं। वो जानता है कि हर तारीफ अहम नहीं, हर तनकीद भी उसके लिए सबसे कीमती चीज उसकी तवज्जो है और वो उसे सिर्फ अपने मिशन और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। जब आप दूसरों की राय पर भरोसा नहीं करते तो आप आजाद हो जाते हैं। आजाद कि आप अपनी तवानाई अपनी मर्जी से खर्च करें, आजाद कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें, आजाद कि आपका सुकून किसी और के हाथ में ना हो। यही असल ताकत है और यही फर्क है कमजोर इंसान और ताकतवर इंसान में। कमजोर हर बात पर रद्द-ए-अमल दिखाता है, ताकतवर अपनी तवानाई का मालिक होता है। अनटचेबल इंसान बनना, ये सब कुछ आखिरकार एक बड़ी तब्दीली की तरफ ले जाता है। आप ऐसा ऐसा एक ऐसे इंसान बदलते हैं जिसे लोग हिला नहीं सकते, जिसे छेड़ने की कोशिश भी करते हैं मगर वो अपना सुकून नहीं खोता। ऐसा इंसान मुख्तलिफ चलता है, मुख्तलिफ बोलता है, उसके अंदाज में एक खामोश ताकत होती है, उसकी आंखों में एक अजीब सुकून होता है जो लोगों को फौरन महसूस हो जाता है। वो देख कर जान लेते हैं कि ये आम इंसान नहीं है, इसमें कुछ अलग है। वो तवज्जो के लिए लड़ाई नहीं करता, ना ही अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि तवज्जो खुद उसके पास आएगी। वो अहमकों से बहस नहीं करता, वो फजूल बातों में नहीं पड़ता, वो किसी के पीछे नहीं भागता, वो बात करने के लिए मिन्नतें नहीं करता। वो जानता है खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। वो जज्बात की कठपुतली नहीं बनता, वो हर छोटी तनकीद पर अपना रद्द-ए-अमल नहीं देता, वो अपनी तवानाई को ज़ाय नहीं करता। उसकी ताकत अंदर से आती है। ये ताकत उसके इंतखाब, उसकी तवज्जो और उसकी हिकमत से जन्म लेती है। यही वो इंसान है जो अनटचेबल होता है, जो खुद अपनी कदर जानता है और दुनिया उसे जीतने की कोशिश में अपना वक्त ज़ाय करती रहती है। दुनिया उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए उसके पीछे होती है, उससे उसका वक्त पूछती है, उसके चंद लम्हों के लिए तरसती है। ये वो मकाम है जहां आप हकीकी आजादी और इख्तियार हासिल करते हैं, जहां आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं और दूसरों के रद्द-ए-अमल आप पर असर नहीं डाल सकते। ताकत की पुकार। दोस्तों, काफी अरसे तक आप साए में बैठे रहे। आपने अपनी तवानाई उन लोगों को दी जिन्होंने कभी भी आपको कुछ वापस नहीं किया। आपने खुद उन लोगों को समझाने की कोशिश की जो जानबूझकर आपको समझना ही नहीं चाहते थे। आज वो पुराना इंसान खत्म हो रहा है, अब एक नया इंसान जन्म ले रहा है। एक ऐसा इंसान जो जानता है कि तवज्जो करेंसी है और वो इसे कभी ज़ाय नहीं करेगा। वो जानता है कि खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की सबसे बड़ी शक्ल है। आज से आप हर बात का फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, आप सिर्फ वही जवाब देंगे जो आपके मकसद के लिए जरूरी है। आप पीछा नहीं करेंगे, आप अपनी तवानाई ज़ाय नहीं करेंगे। आप खुद को उस इंसान में बदलेंगे जिसका लोग पीछा करें, जिसकी मौजूदगी को सब अहम जाने, जिसकी मौजूदगी को सब अहम जाने, जिसके मैसेज का लोग इंतजार करें। यही असल तब्दीली है, यही अनटचेबल होने का मतलब है। अगर ये मैसेज आपके अंदर कुछ जगा चुका है तो नीचे कमेंट में लिखें अनटचेबल। और अगर आप ताकत, नफ्सियात और खुद पर काबू पाने के मजीद राज सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आपकी हुक्मरानी शुरू हो चुकी है। अब ताकत आपके हाथ में आ चुकी है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।